بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا عنوان ہے معاشی توازن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، 16 اکتوبر کو دنیا بھر میں عالمی یوم خوراک منایا گیا اور اس سال اقوام متحدہ کے زیر اہتمام غربت کی کمی کے لیے بھوک سے لڑیں کے عنوان سے مختلف تقریبات، مقالات، رپورٹوں اور خبروں کا اہتمام کیا گیا۔ عالمی سطح پر خوراک اور غربت کی صورتحال کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کی گئی، جس میں دنیا کی غریب اقوام اور غربت و ناداری کی زندگی گزارنے والے کروڑوں انسانوں کی حالت زار کے بارے میں اعداد و شمارے پیش کیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ صومالیہ، افغانستان اور برونڈی اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ نیم فاقہ کش ممالک ہیں، اور دنیا میں کم و بیش 90 کروڑ انسان ایسے ہیں جنہیں صرف اس قدر خوراک میسر آتی ہے کہ وہ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھ سکیں۔ ان میں سے تقریباً 80 کروڑ لوگوں کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے۔ عالمی ادارہ خوراک و زراعت کی اس رپورٹ میں، جسے اسٹیٹ آف فوڈ انسیکیورٹی ان دا ورلڈ 2020 کا عنوان دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ سخت قسم کی غذائی مشکلات کے حامل ممالک میں افغانستان، بنگلہ دیش، ہیٹی، عوامی جمہوریہ کوریا، صومالیہ اور برونڈی سمیت سہارا اور افریقہ کے 61 دوسرے ممالک شامل ہیں، جبکہ کم نوعیت کی غذائی محرومی کے شکار ممالک میں پاکستان اور ہمارا ملک ہندوستان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ غربت، ناداری اور بھوک کے عالمی تناظر میں اصولی طور پر اس بات کا جائزہ لینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس غربت و ناداری اور بھوک و افلاس کے اسباب کیا ہیں اور ان اسباب کو دور کرنے کے لیے عالمی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھنا چاہیے کہ آج بین الاقوامی قوتوں اور اداروں کی پالیسیوں کی بنیاد اس نقطۂ نظر پر ہے کہ آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے اور دنیا میں موجود وسائل آبادی میں اس تیز رفتار اضافے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، جس سے عدم توازن، امبیلنس پیدا ہو گیا ہے۔ بھوک اور غربت بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آبادی میں اضافے کو روکا جائے اور انسانی آبادی میں شرح پیدائش کو خوراک اور دیگر وسائل میں اضافے کی رفتار کے ساتھ منسلک کر کے کنٹرول میں لایا جائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اور معروضی حقائق کے حوالے سے سرے سے یہ بنیاد ہی غلط ہے اور محض ایک مفروضہ ہے، جسے بہت سے جائز اور ناجائز مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اور اسے چلانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس پورے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سارے انسانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے اور زمین میں ان کے لیے خوراک بھی اسی نے مہیا کی ہے۔ اسے انسانوں کی ضروریات اور زمین میں خوراک کے خزانوں کا پورا علم ہے۔ وہ انسانوں کی ضروریات سے غافل نہیں اور نہ ہی آبادی اور خوراک کے ذخائر میں توازن قائم رکھنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اس نے ہر جاندار کی خوراک کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اس وعدے کے مطابق وہ صرف انسانی آبادی نہیں بلکہ ہر جاندار مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک اور دیگر ضروریات مہیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ زمین میں چلنے والا ہر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ ہر جاندار کے عارضی اور مستقل ٹھکانے کو جانتا ہے، اور یہ سب کچھ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تقسیم رزق کا جو نظام بنا رکھا ہے، اس میں اس نے ہر جاندار کے لیے اس کی ضروریاتی زندگی فراہم کر دی ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی ماہراز تفسیر آسان قرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ تھامس روبرٹ مالتھس نے 1798 میں
اپنا نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے اعتبار سے 30 سال کے عرصے کے بعد دنیا میں کھانے پینے کے وسائل ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے بھوکوں مرنے کی نوبت آ جائے گی، اور اس کے 100 سال بعد 1898 میں سر ولیم نے تو چیلنج کیا تھا کہ صرف 30 سال تک ہی موجودہ وسائل ہماری ضروریات پوری کر سکیں گے، لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ آج آبادی کے کئی گنا زیادہ ہو جانے کے باوجود زرعی پیداوار سے لے کر مرغی، انڈے اور مچھلیاں وغیرہ تک تمام ضروریات زندگی اتنی وافر مقدار میں موجود ہے کہ ماضی میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور صنعتی پیداوار نے انسان کو جو سہولتیں مہیا کی ہیں ان کا تو کوئی شمار و حساب ہی نہیں۔ یہ سب کچھ قرآن مجید کے اس بیان کی عملی تصدیق ہے کہ جیسے جیسے اللہ کی مخلوق میں اضافہ ہوگا وسائل میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے مسئلہ انسانی آبادی میں اضافے کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ دو ہیں۔ نمبر 1، زمین میں موجود خوراک کے ذخائر تک رسائی کس طرح ہو۔ نمبر 2، ان کی تقسیم کا کیا نظام ہو۔ یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے کی ہیں اور انہیں انسان کی عقل اور دیانت کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا ہے، اور بدقسمتی سے یہیں گڑبڑ ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی فلاحی مملکت میں ہر کنبے کو اس کی ضرورت کے مطابق وظیفہ دیا جاتا ہو، اور 15-20 افراد میں سے کسی ایک کو ان کا سربراہ بنا دیا جاتا ہو۔ ان کو اتھارٹی حاصل ہو کہ وہ اپنے کنبے کے افراد کی ضروریات کے لیے اتنی رقم سرکاری خزانے سے لے سکتا ہو، پس وہ رقم وصول کرنے میں یا تو لاپرواہی برتتا ہو یا وہ وصول تو کر لیتا ہو لیکن متعلقہ افراد پر خرچ کرنے کے بجائے ذاتی عیش و عشرت پر ضائع کر دیتا ہو، تو اس کنبے کے افراد کو خوراک و لباس اور دیگر ضروریات نہ ملنے کی ذمہ داری اس فلاحی ریاست پر نہیں ہوگی، بلکہ کنبے کا سربراہ اس کا مجرم ہوگا، کیونکہ اس نے رقم وصول نہ کر کے یا وصولی کی صورت میں بیجا استعمال کر کے اپنے کنبے کے افراد کو بھوک، ناداری اور غربت سے دوچار کر دیا ہے۔ اسی طرح آج اگر دنیا میں کروڑوں انسان بھوک اور فاقہ کا شکار ہیں اور بہت سے ممالک اپنے عوام کو بنیادی ضروریات مہیا کرنے سے قاصر ہیں، تو اس کا قصوروار وہ نظام اور سسٹم ہے جس نے انسانی برادری کی عالمی سطح پر چودراہٹ سنبھال رکھی ہے، اور جس نے خوراک کے ذخائر اور دنیا کے مالی وسائل پر اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، اور ان کی تقسیم کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ یہ اسی کا کرشمہ ہے کہ ایک طرف امریکہ گیہوں کا ایک بہت بڑا حصہ ضرورت سے زائد قرار دے کر سمندر میں پھینک دیتا ہے، اور برطانیہ میں مارکیٹ کی قیمتوں میں توازن رکھنے کے لیے کچھ زمینداروں کو گندم کی کاشت کرنے سے روک دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف غریب ممالک میں لاکھوں انسان بھوک سے مر جاتے ہیں۔ ایک طرف امیروں کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف غریبوں کی غربت اس سے دوگنی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں ایک طرف چند افراد اور خاندان ہیں جن کے کتے مکھن اور پنیر کھاتے ہیں، اور دوسری طرف کروڑوں غریب عوام ہیں جن کو 2 وقت سادہ روٹی بھی میسر نہیں۔ غربت کا مسئلہ قومی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر، دونوں جگہ خرابی اصل میں تقسیم کا نظام، خرابی کی اصل وجہ تقسیم کا نظام ہے، اور وہ خود غرض طبقات و اقوام اس کے ذمہ دار ہیں جو اپنی عیاشی اور لگژری کے لیے غریب عوام و طبقات کا استحصال کر رہی ہیں، اور کروڑوں بھوکے اور فاقہ کش انسانوں کے منہ سے نوالے چھین کر اپنی تجوریاں بھر رہی ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اسلام کا نظام یہ ہے کہ دولت صرف مالداروں کے درمیان میں گھومتی پھرتی نہ رہے بلکہ ضرورت مندوں تک بھی پہنچے۔ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اسی وجہ سے شریعت میں زکوٰۃ اور عشر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بعض گناہوں کی سزا کفارات متعین کیے گئے ہیں۔ صدقات و خیرات کی ترغیب دی گئی ہے، ان کا اولین مصرف غریب اور محتاج کو بنایا گیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے مستحق غریب، فقیر اور مسکین ہیں۔ اس لیے قدرتی ذخائر کی موجودہ تقسیم بدلنا ہوگا۔
زمین کے وسائل پر تمام انسانوں کا یکساں حق تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور زمین پر بسنے والے انسانوں کو اسی ڈگر پر چلنا ہوگا جس پر انہیں محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے جتنا وظیفہ لیتے تھے تو ان کی بیوی خرچ کرنے کے بعد کچھ بچا لیا کرتی تھیں، تاکہ عید وغیرہ کے موقع پر کوئی اچھا کھانا بنایا جا سکے یا کوئی جوڑا بنایا جا سکے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے یہ کہہ کر بیت المال میں جمع کروا دیا کہ اتنی رقم ضرورت سے زیادہ ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مساوات کا اتنا لحاظ کیا کہ جب ملک شام فتح ہوا اور آپ معائنے کے لیے تشریف لے گئے تو سواری ایک تھی اور آدمی دو تھے، آپ اور آپ کے خادم، جس میں باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ جب آپ سوار ہوتے تو خادم نکیل پکڑ کر چلتے، اور جب خادم سوار ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نکیل پکڑ کر لے چلتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی فاقے سے تو نہیں سویا ہے، کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کو دیکھا کہ اس نے خالی ہانڈی کو چولہے پر چڑھا دیا اور اس کے بچے بھوک سے روہ رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچوں کی تسلی کے لیے ہانڈی یوں ہی چڑھا دی ہے۔ آپ گھر تشریف لائے، کھانے کے کچھ سامان اپنے کندھے پر رکھ کر اس بڑھیا کے گھر پہنچے، خود ہی چولہا جلایا، کھانا بنایا اور بچوں کو کھلا کر واپس لوٹے۔ یہ تھا اسلام کا تقسیم رزق اور مساوات کا تصور۔ پس دنیا سے غربت و ناداری پر قابو پانے اور فاقہ اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے دنیا کو اسی اصول پر واپس آنا ہوگا۔ اس کے بغیر دنیا میں معاشی توازن قائم رکھنے کا اور قائم کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ انہی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔